اور اس ہنگامے کو آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہ وہی معاملہ ہے جو کلبھوشن نے کیا تھا. آپ تو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں نا, اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو میں آپ کو پاکستان کے خلاف نہ کہوں تو اور کیا کہوں. پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں پاکستان بہت بڑے کام کر رہا ہے. یہ خاص کر ہمارے پرائم منسٹر کا انیشیٹو کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور سکون کے لیے دیکھیں, ایران کی طرف پہلے بڑھ کر گئے, اب وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. تو ایک طرف اپنی جان جو ہے وہ اس کام پہ لگا رکھی ہے کہ پاکستان کا نام بنے, جو کہ بنا. خاص کر یو این کی جو سپیچ تھی پرائم منسٹر کی, پاکستان بڑا ابھر کر دنیا کے سامنے آیا, مسلمان امہ کے سامنے آیا کہ جو مسلمانوں کے مسائل تھے, اسلاموفوبیا, اسلامک ٹیررزم, انتہا پسندی, کس طرح انہوں نے غلط فہمیاں بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑے کھلے الفاظ میں دور کرنے کی کوشش کی. تو ایک طرف تو پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, اتنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کر یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بالکل برعکس پاکستان کی بدنامی کے لیے اور اس حکومت کی توجہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے آپ پاکستان کے اندر ایک طوفان کھڑا کر رہے ہیں. اس لیے یہ بالکل دو برعکس چیزیں ہیں, اور اللہ کرے کہ ہماری عوام اس بات کو پہچانیں. اور یہ جو مدارس والا معاملہ ہے یہ بالکل, چونکہ ان کا ان کے اوپر کنٹرول ہے, وہ تو یہ کریں گے, مگر میں اس میں کامیابی نہیں دیکھتا. سر, عمران خان کی جو امریکہ کے بعد مشرق وسطیٰ کا جو دورہ ابھی خاص طور پہ پہلے پیوٹن سعودی عرب جاتے ہیں, پھر عمران خان جو ہے وہ سعودی عرب جاتے ہیں, ایک بالکل نیا امیج پاکستان کا ڈیولپ ہو رہا ہے, ویسٹ ہو یا مشرق وسطیٰ ہو, اور پھر ثالثی کی بات کی جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جو قدر و منزلت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا ڈیفینیٹلی کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے؟ بالکل جاتا ہے. وہ اس وقت میدان میں نکلے ہوئے ہیں ایک مجاہد کے نام پر, ایک مجاہد کی حیثیت سے, اور ایسے بڑے بڑے کام وہ کرنے جا رہے ہیں جن کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ایران اور سعودی عرب کی جو چپکلش ہے وہ تو دہائیوں پرانی ہے. نہ صرف یہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی عمران صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ ثالثی کا کردار میرے اور ایران کے درمیان بھی کریں. یہ پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ نہیں کہ سول سپر پاور دنیا کی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی ثالثی کا کردار آپ ادا کریں. کل کی بات ہے ڈو مور کے مطالبے, اور اسی کے ساتھ ڈو مور کے معاملے, ہندوستان کو خوش کرنا تو اسرائیل کو خوش کرنا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے. یہ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہے کہ امریکہ آپ سے مدد مانگتا ہے. اور اسی طرح جو دو مسلم امہ کے بڑے ممالک اس خطے کے, اور وہ عمران خان کتنی مہارت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس خطے کو مسلم امہ کو نقصان ہے. ہم یہ چپکلش ان کی نہیں دیکھ سکتے. ان کے درمیان جو لڑائی اور اس طرح کا جھگڑا ہے, اور پھر یہ مسلم امہ کے اندر بلاکس بن رہے ہیں. ایک طرف روس بلاک کے ساتھ کھڑا ہے, آج دیکھیں روس تقریباً 8 یا 10 سال بعد سعودی عرب گیا ہے. یہ سر بڑی بات کریں تو یہ اسی لیے امپورٹنس ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے, شام کے ساتھ ہے, شام کے ساتھ ہے. اور جب کبھی بھی ان ممالک میں مسئلہ آیا تو روس کھڑا ہو گیا, اور امریکہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے آگے جانے کی. شام کے معاملے میں وہ سرجیکل سٹرائک کرنے والے تھے جب روس نے دھمکی دی تھی, بالکل وہ رک گئے. تو اسی طرح جو وہاں پہ معاملہ یوکرین میں ہوا تھا, کریمیا, بالکل وہ ایک جھگڑے کا باعث بن رہا تھا, تو روس اس کو لے گیا. اب امریکہ کو ضرورت نہیں ہوئی. ترکی کو بھی دعوت دی ہے, طیب اردگان کو بھی روس نے, اور وہ جا رہے ہیں ادھر. بالکل, وہ اس لیے کہ ترکی کو تھریٹن کیا جا رہا ہے, معاشی پابندیاں لگانے, معاشی پابندیاں, امریکہ کی طرف سے دھمکیاں کہ جی ہم فوج نکال رہے ہیں, اور ترکی کو پھر سے پھنسایا جا رہا ہے. شام کو ملوا دیا گیا ان کے ساتھ, کردوں کے ساتھ شام کی فوج کو ملوا دیا گیا. تو یہ ساری گیم ہے نا مشرق وسطیٰ میں, اور یہ مسلمان دنیا کے خلاف ہے. پہلے ہمارے لیبیا کے ساتھ کیا کیا, عراق کے ساتھ کیا کیا, مصر کے ساتھ کیا کیا, شام کے ساتھ کیا کیا, پاکستان ٹارگٹ پہ ہے, ایران کے ساتھ لگاتار یہ کیا ہو رہا ہے, تو افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ کمیونزم کے بعد اسلام باقاعدہ ایک ٹارگٹ ہے, اور یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود مضبوط ہوں, اور اسی کی ایک یہ کڑی ہے. خود مضبوط ہونے کے لیے ہاؤس ان آرڈر, مشرق وسطیٰ ایک ہاؤس ہے مسلم امہ کا, اس کو ان آرڈر کرنا. امام گاہ ہے ہر اعتبار سے, کل امام گاہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. سعودی عرب ایک تقریب ہمارا لیڈر ہے مسلم امہ کا, وہاں ہم سارے جاتے ہیں, ہمارا وہ مقام ہے. حرمین شریفین کی ہم باتیں جو کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ ہماری ایک نسبت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اس طرح کی
جو کھچاوٹ بن چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو دور کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ پاکستان کو اس میں فتح ہوگی. اور پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے اندر ہماری عزت ہے، احترام ہے، پوری مسلم دنیا میں ہمارا احترام ہوا. خاص کر جو ہم نے اسلامی دنیا کے مسائل، جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں تقریر تھی، عمران خان وہ لیڈر بن کے ابھرے کہ جو کام اور جو باتیں انہوں نے اس دن کی، آج سے پہلے مسلم امہ میں سے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اس طرح کھل کے اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنے صاف ذہن کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ ان کو کامیابی ہونے جا رہی ہے. سالسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا؟ ایران کا جو تنازع سعودی عرب کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم ہوگی. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو تگ و دو اور جو کوشش ہے وہ انسان کا کام ہے، اور اللہ کہتا ہے نا لیس علی الانسان الا ما سعی، جو کرو گے اسی کے بدلے میں اجر ملے گا. تو جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے یقین رکھنا چاہیے نا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کا اجر دے گا. اور یہ مسلم امہ دونوں ممالک کی بہتری کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ذاتی مفادات کی بات نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر مفاد کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی دے گا. امریکہ اس کو افورڈ کرے گا کہ پاکستان کا اتنا بڑا لیڈنگ کردار؟ امریکہ تو جو رول ہے وہ تو اب کھل کے سامنے آ گیا نا، کہ امریکہ یونی پولر ورلڈ چاہتا ہے، اور جبکہ روس اور چین یونی پولر نہیں ملٹی پولر دنیا چاہتے ہیں. اور وہ ملٹی پولر دنیا میں اور وہ دنیا میں وہ بڑھ کر سامنے آ چکے ہیں. اب امریکہ یونی پولر ورلڈ کہتا تو ہے، مگر اب اس کی کمانڈ وہ نہیں ہے. جہاں رشیا چیلنج کرتا ہے امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ان کہا جو ملٹی پولر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ آپ کے سامنے جو اس وقت منظرنامہ ہے اس کے اندر یہ طاقتیں اب نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے. وہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان مل کر اس خطے میں اور دنیا میں ایک پیش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں روس اور چین ہے جو باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یعنی سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو سی پیک ہے، یہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تو صرف ایک سی پیک ہے پاکستان والا. چین نے تو پوری دنیا کے لیے نیٹ ورک بچھایا بھی، ون بیلٹ ون روڈ، بیلٹ روڈ انیشیٹو. تو امریکہ تو اس کے قریب بھی نہیں ہے. امریکہ تو قبضہ کرتا ہے پھر وسائل استعمال کرتا ہے. امریکہ تو ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ سے بھی بھاگ گیا تھا، بالکل بھاگ گیا تھا. جبکہ چین جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ لے کے جا رہا ہے، وہ کوئی قبضہ نہیں کر رہا، وہ خوشحالی پیدا کر رہا ہے، خوشحالی دنیا میں بانٹ رہا ہے. تو بہت آپس میں ان کا جو ہے ایک دوسرے کے برعکس یہ معاملے ہیں. اور قدرتی بات ہے کہ دنیا ساتھ ہی ساتھ چین کی طرف اب ٹلٹ کر رہی ہے، ان کا جھکاؤ ہو رہا ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. سر لاسٹ کوسچن، ایک طرف جب شہزادہ پاکستان میں ہے اور فضل الرحمان ڈنڈا بردار فورس لے کے آ رہے ہیں، اور پھر وہی فضل الرحمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ عمران خان کو ویلکم نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی معاہدے نہ کریں، یہ پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے. یہ تو ایک ڈرامہ ہے نا جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی. آپ کے کہنے سے وہ دنیا مان لے گی. یہی جو شہزادے ہیں سعودی عرب والے فرما روا، وہ پاکستان میں کیا کہہ کے گئے تھے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مخلص حکومت آئے، ایماندار حکومت آئے، اور ہم بڑی انویسٹمنٹ کریں، بڑی سرمایہ کاری کریں. ساری دنیا کے سامنے کہہ گئے نا. تو آپ کو کون سی غلط فہمیاں ہیں کہ ان کے دل میں کسی اور کا مقام ہے؟ پی ایم ایل، حالانکہ وہ نواز شریف صاحب محلوں میں جا کے وہاں کتنے سال رہتے رہے، ان کے اوپر وہ اعتماد تو نہیں ہے. اعتماد اس حکومت پہ ہے. آپ لاکھ کہہ لیں کہ جی سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، پر دنیا نے ان کو جس زاویے سے دیکھنا ہے وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. دنیا کارکردگی دیکھتی ہے. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی بات کیا کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. جس طرح وہ بھاگ رہے ہیں آج کل ایک ملک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، جو اقوام متحدہ میں ان کی کارکردگی تھی، یہ وہ چٹیں پڑنے والا معاملہ تو نہیں تھا نا. اس شخص کے دل میں اور دماغ میں جو بات ہے وہی سامنے آتی ہے، اور دل اور دماغ کی بات دنیا پہچانتی ہے. آپ لاکھ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں نہ جانتا ہے اور نہ جانے گا. لہٰذا آپ بول لیں جتنا بولنا ہے. انشاءاللہ کامیابی وہیں ہوگی جو حق اور سچ ہے، اور پاکستان حق اور سچ کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور وہیں پہ کامیابی ہوگی. عمران خان کو کامیابی ہوگی. بہت شکریہ سر، بہت بہت نوازش. ناظرین انشاءاللہ کامیاب